فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تفسیر الکوثر جو کہ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اس کی پہلی جلد کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ میں زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے نسخ، نون، سین اور خے، اور اس کی جو سب ہیڈنگز ہیں وہ ہیں مین ہیڈنگ نسخ، سب ہیڈنگز نسخ کی تعریف، بدع، اقسام نسخ، نسخ تلاوت، نسخ حکم، تعویل، تفسیر و تعویل میں فرق، کیا تعویل قرآن صرف خدا جانتا ہے، نفاذ اور انطباق، شان نزول، نسخہ ہائے قرآن، طبع قرآن، نقطہ نگاری، اعراب۔ اس کے بعد اگلا صفحہ خالی ہے اور باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے پیج نمبر 135 سے۔ قرآن انسان سازی کا ایک دستور ہے اور یہ قانون فطرت ہے کہ ارتقاء و تکامل دفعتاً نہیں بلکہ تدریجاً ہوا کرتا ہے، لہٰذا قوانین و احکام قرآن میں بھی تدریج و تغیر ضروری تھا۔ خصوصاً اس انقلابی اصلاح کا آغاز جس قوم سے کیا جا رہا تھا وہ جاہلیت و وحشت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چونکہ ایک متوحش اور غیر مہذب قوم کی اصلاح دفعتاً نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے تشریع اسلامی میں نسخ کا ہونا لازمی اور ضروری تھا۔ اس کے بعد ہے نسخ کی تعریف۔ شریعت مقدسہ میں ایک ثابت حکم کو دوسرے حکم کے ذریعے اٹھا لینا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص حکم کو کسی مصلحت کے تحت مقررہ مدت کے لیے نافذ فرماتا ہے، مگر از راہ مصلحت و حکمت اس امر کا اظہار نہیں کرتا کہ یہ حکم ایک خاص معینہ مدت کے لیے محدود ہے۔ بعد میں نسخ کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ اس حکم کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا نسخ میں صرف ایک نقطہ قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ حکم صرف ایک خاص مدت کے لیے محدود ہے، اور نہ بتانے میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس نہ بتانے کی وجہ سے اس حکم کے دائمی ہونے کا جو تصور لوگوں کے ذہن میں قائم ہوتا ہے، حقیقت میں اس تصور کا نسخ ہے، نہ کہ حکم واقعی کا نسخ۔ بس نسخ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا نظریہ بدل گیا۔ ہیڈنگ بدع، بے، دال، الف اور حمزہ۔ جیسا کہ نسخ میں بیان کیا گیا ہے کہ حکم شرعی پہلے ہی سے اللہ کے نزدیک ایک خاص وقت کے لیے مخصوص تھا، لیکن کسی مصلحت کی بنیاد پر اس کا اظہار نہیں ہوا تھا۔ بعد میں نسخ کے ذریعے اظہار ہوا تو لوگوں کے تصور کے مطابق سابقہ حکم اٹھا لیا گیا۔ بالکل اسی طرح بدع بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ پہلے سے طے ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کا اظہار نہیں کیا جاتا، تو لوگوں کے اذہان میں یہ تصور قائم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ پہلے سے طے شدہ فیصلے کا اظہار فرماتا ہے تو لوگوں کو بدع یعنی تبدیلی معلوم ہوتی ہے،
لہٰذا بدعہ کسی امر کے بارے میں لوگوں کے تصور کی تبدیلی ہے، نہ کہ واقعی حکم اور فیصلے کی تبدیلی۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ کو کسی شے کے بارے میں بدعہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد 1 کا صفحہ نمبر 148، باب البدع۔ پس بدعہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کا نظریہ بدل گیا ہے۔ بدعہ اور نسخ میں فرق صرف یہ ہے کہ نسخ شرعی امور میں ہوتا ہے، بدعہ تکوینی امور میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، سورہ رعد کی آیت نمبر 39۔ ترجمہ، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ عقیدہ بدعہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت کی نسبت لازم نہیں آتی، بلکہ بدعہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ یہ یہود کا عقیدہ ہے کہ اللہ بے بس ہے، روز اول اس نے جو فیصلہ کر دیا اسے نہ بدل سکتا ہے نہ اس میں تبدیلی لا سکتا ہے، یعنی قضاء و قدر کے ذریعے روز ازل جو فیصلہ کر دیا ہے اس فیصلے کے خلاف وہ اور کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہود کے اس باطل نظریے کو قرآن نے رد کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ ترجمہ، اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، خود ان کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر لعنت ہو اس گستاخانہ بات پر، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ بدعہ سے ہی انسان اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہی عطا و بخشش والا ہے۔ انسان دستے سوال دراز کرتا ہے کہ وہ کریم ہے، اور پھر اپنی پوری زندگی میں ذات الہی سے وابستگی اختیار کرتا ہے۔ اس طرح ایک پر امید زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر عقیدہ بدعہ نہ ہو اور انسان یہ سمجھے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا اور انسان کچھ نہیں جانتا، تو اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ یاس و نا امیدی میں مبتلا رہے گا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں تضرع اور انکساری کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا۔ اسی طرح دعا اور صدقات کا فلسفہ بھی بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ عقیدہ بدعہ سے علم خدا اور علم بشر کا فرق بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن بشر کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ کی مشیت کیا ہے، اس لیے بندہ ہمیشہ مشیت الہی کا طالب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معصوم علیہ السلام سے روایت ہے اللہ کی پرستش کے لیے بدعہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اصول کافی باب البدع جلد 1 صفحہ 146۔ یہ لفظ بدعہ صحیح بخاری میں بھی وارد ہوا ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، انہوں نے رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص ایسے تھے جن میں ایک مبروس، دوسرا اندھا اور تیسرا کوڑھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بدعہ ہوا اور ان کا امتحان لیا جائے، چنانچہ اس نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ ریفرنس صحیح بخاری جلد 2 361 طبع دار الاشاعت کراچی۔ صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضاء الہی کو صرف دعا روک سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر دراز ہوتی ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ خوئی اعلی اللہ مقامہ بدعہ کی تشریح و توضیح کے بعد فرماتے ہیں انہوں نے شیعوں کی طرف اس چیز کی نسبت دی ہے جس سے وہ بری الذمہ ہیں۔ انہوں نے نہ تو درست سمجھنے کی کوشش کی اور نہ ہی تنقید کا صحیح اصول اپنایا۔ کاش مطلب واضح نہ ہو سکنے پر یہ لوگ تحقیق سے کام لیتے اور کچھ توقف کرتے تاکہ حق ان پر واضح ہو جائے۔ پھر کسی کا عقیدہ و نظریہ بیان کرنے میں امانت فی النقل کا تقاضا
امانت فی النقل کا تقاضا بھی یہی تھا، اور یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ فیصلے کرنے سے پہلے آگاہی حاصل کرنا اور تقوی اختیار کرنا چاہیے، مگر ان لوگوں نے بہتان ترازی میں جلد بازی سے کام لیا۔ ہیڈنگ ہے اقسام نسخ۔ علماء اہل سنت نے نسخ قرآن کی چند اقسام بیان کی ہیں، ذیل میں ہم ان اقسام کا ذکر کریں گے اور ساتھ امامیہ کا نقطۂ نظر بھی بیان کر دیں گے۔ نمبر 1، نسخ الحکم والتلاوہ، یعنی قرآن کی آیت کو بھی اٹھا لیا گیا اور حکم کو بھی۔ بائیں معنی کے بعض آیات قرآن کا حصہ تھیں اور مسلمان ان آیات کو بطور قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، نیز ان میں ایک شرعی حکم بھی موجود تھا، لیکن بعد میں ان آیات کو قرآن سے حذف کر دیا گیا اور حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ جہاں تک حکم تلاوت کے نسخ کا معاملہ ہے تو مسلمانوں میں سے جو لوگ نسخ کے قائل ہیں ان سب نے اس مسئلے میں اجماع کیا ہے، اور ریفرنس ہے اس کا زرقانی مناہل العرفان فی علوم القرآن، جلد 2 صفحہ 11۔ امامیہ کے نزدیک اس قسم کا نسخ باطل ہے اور کتاب خدا اس سے بالاتر ہے کہ اس کے بعض آیات کو قرآن کا حصہ قرار دینے کے بعد حذف کر لیا جائے یا اٹھا لیا جائے۔ امامیہ کے نزدیک صرف وہ آیات قرآن کا حصہ ہیں جو تواتر سے ثابت ہوں۔ علماء اہل سنت اس قسم کی کچھ آیات کو بھی قرآن کا حصہ مانتے ہیں جو غیر متواتر احاد روایات کے ذریعے منقول ہیں، پھر ان آیات کو موجودہ قرآن میں نہیں پاتے تو نسخ تلاوت کا نظریہ قائم کرتے ہیں، اور یہ نظریہ اس لیے قائم کرتے ہیں کہ یہ روایتیں کتب صحاح میں موجود ہیں جنہیں قبول کرنا اہل سنت نے اپنے مذہب میں لازمی قرار دے رکھا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم اور صحیح ابن حبان میں یہ روایت درج ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا، قرآن میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ واضح طور پر 10 مرتبہ دودھ پلانے والیاں حرام ہو جاتی ہیں، پھر یہ آیت 5 مرتبہ دودھ پلانے کا حکم سے منسوخ ہو گئی، حالانکہ رسول کریم کی وفات کے وقت تک یہ آیات قرآن میں تلاوت کی جاتی تھیں۔ ریفرنس کیا ہے اس کا؟ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 1075، صحیح ابن حبان 10 صفحہ نمبر 36۔ اس روایت سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت رسول خدا کی وفات تک قرآن میں موجود تھی اور آپ کی وفات کے بعد ہی قرآن سے حذف کر دی گئی، اور بقول ان حضرات کے ایسا حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہوا، جیسا کہ مولانا حبیب الرحمن صدیقی کان دہلوی مقدمہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ ہاں، حضرت صدیق کے زمانے میں ان آیات کو حذف کر دیا گیا جو غیر متواتر تھیں، اور ان کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی۔ قابل توجہ ہے کہ حضرت عمر کی طرف نسبت دی گئی کہ آپ نے فرمایا القرآن الف الف حرف الاتقان، یعنی قرآن 10 لاکھ حروف پر مشتمل ہے، جبکہ قرآن مجید کے کل حروف 3,23,671 یعنی 3,2,3,6,7,1 ہیں۔ بنابراً موجودہ قرآن سے 6,76,329 حروف غائب ہیں، یعنی 6,7,6,329۔ حق تو یہ تھا کہ اس روایت کو حرمت قرآن کے منافی اور قرآنی مسلمات کے خلاف قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا، مگر افسوس کا مقام ہے کہ جلال الدین طیوسی نے الاتقان میں بڑی صراحت اور جسارت کے ساتھ لکھ دیا۔ اس روایت کو اس بات پر محمول کیا گیا ہے کہ یہ حصہ قرآن سے منسوخ الرسم ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ قرآن میں اس مقدار کے حروف موجود نہیں ہیں۔ کس قدر مقام حیرت ہے کہ قرآن کا 2/3 منسوخ الرسم ہو جائے اور صرف 1/3 باقی رہ جائے۔ مقام تعجب ہے کہ نسخ تلاوت پر قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ علمی حلقوں میں مضحکہ خیز ہے۔ کہتے ہیں کہ آیت رجم صحیح بخاری میں مذکور ہونے کی وجہ سے قرآن کا حصہ ہے۔ آیت رجم چونکہ موجودہ قرآن میں نہیں ہے، لہٰذا
نسخ تلاوت کے ذریعے اس آیت کو اٹھا لیا گیا۔ تعجب ہے کہ اول خبر واحد سے قرآن ثابت نہیں ہوتا، ثانیاً قرآن کا ناسخ قرآن ہوتا ہے، حتیٰ کہ خبر واحد متواتر سے قرآن کے منسوخ ہونا واقع ہونے کی کوئی دلیل واقع ہونے کا کوئی قائل نہیں ہے۔ نسخ تلاوت صرف ایک مفروضہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جدید محققین نسخ تلاوت کو مسترد کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ محمد صدیق الغماری نے نسخ تلاوت کی رد میں ایک مستقل کتاب بنام ذوق الحلاوہ بیان امتناع نسخ تلاوہ لکھی ہے۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک یہ قرآن کی عظمت کے خلاف بڑی جسارت ہے، اور اس نظریے سے تحریف قرآن لازم آتی ہے کہ عصر رسالت کے بعد قرآن کا کچھ حصہ اس میں سے حذف کر لیا گیا۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک قرآن عصر رسالت میں مدون تھا، اور ہر سال قرآن کی بازخوانی ہوتی تھی، اور رسول خدا کی وفات کے بعد کوئی آیت حذف نہیں کی گئی، جبکہ یہ خدا کا وعدہ بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ کوئی دست درازی نہیں ہو سکتی۔ صرف امامیہ ہی نہیں بلکہ خود اہل سنت کے ایک معتدبہ گروہ نے بھی اس نظریے کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ عظمت قرآن کے منافی ہے اور اس سے تحریف قرآن ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نسخ کی دوسری قسم ہے، یعنی سیکنڈ ہیڈنگ ہے نسخ تلاوت، یعنی قرآن سے ایک آیت کو اٹھا لیا جائے مگر حکم باقی رکھا جائے۔ اس قسم کے نسخ کو بھی علماء شیعہ نے اجتماعی طور پر مسترد کیا ہے۔ علماء شیعہ کا نظریہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ قرآن صرف تواتر کے ذریعے ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ خبر واحد سے چونکہ قرآن ثابت ہی نہیں ہوتا، اس لیے نسخ بھی قرآن کے ثبوت پر موقوف ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ کسی آیت کو قرآن کا حصہ تسلیم کر لینے کے بعد خبر واحد کے ذریعے اس کے منسوخ ہونے کا نظریہ عیناً تحریف قرآن کا نظریہ ہے، مگر مقام حیرت ہے کہ تقریباً تمام علماء اہل سنت نے اتفاق کیا ہے کہ نسخ تلاوت واقع ہوا ہے۔ چنانچہ آمدی متوفی 631 ہجری لکھتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ حکم کے بغیر صرف تلاوت منسوخ ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے نسخ کے لیے وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن کا ذکر تحریف قرآن کے مسئلے میں تفصیل سے ہوا ہے، مثلاً آیہ رجم اور یہ کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا ریفرنس ہے زرقانی مناہل العرفان فی علوم القرآن، اور اس سے اوپر جو متوفی کے الفاظ بیان ہوئے ہیں ان کا ریفرنس ہے الاحکام للآمدی فی اصول الاحکام جلد 3 کا صفحہ نمبر 154۔ حالانکہ کسی آیت کا منسوخ یا غیر منسوخ ہونا تو بات کی بات ہے، پہلے تو اس کا جزو قرآن ہونا ثابت ہونا چاہیے، اور وہ بھی تواتر سے، خبر واحد کے ذریعے نہیں، خواہ وہ واحد روایت کتنی ہی صحیح السند کیوں نہ ہو۔ پھر اگر آیت جزو قرآن ثابت ہو جائے تو اسے منسوخ قرار دینے کے لیے بھی خبر واحد کافی نہیں، یہ بھی تواتر سے ہونی چاہیے۔ لیکن مقام تعجب ہے کہ غیر امامیہ کے وہ محققین جو بھی نسخ کی پہلی قسم کو مسترد کرتے ہیں اس قسم کے نسخ کے قائل ہیں، حالانکہ ان دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ان دونوں کے تسلیم کرنے سے تحریف قرآن لازم آتی ہے، اور اسی حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کچھ آیات کو جزو قرآن تسلیم کر کے تلاوت منسوخ کرنا عیناً تحریف قرآن کا نظریہ قرار پاتا ہے، اس لیے اہل سنت کے کچھ دانشور اس نظریے کو تقدس قرآن کے خلاف تصور کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیتے ہیں۔ ریفرنس ہے صبحی صالح مباحث فی علوم القرآن صفحہ نمبر 265۔ تیسری قسم ہے نسخ حکم یا نسخ حکم، یعنی آیت برقرار رہے اور اس کا حکم منسوخ ہو جائے تو اسے نسخ حکم کہتے ہیں۔ اس قسم کے نسخ پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، بس ایسا ہی نسخ قرآن مجید میں واقع ہوا ہے۔ مثلاً
قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا ہے کہ جب کوئی شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تخلیہ میں سرگوشی کرنا چاہے تو پہلے صدقہ دے۔ اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو۔ اور اس کا ریفرنس ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 12۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے 1 دینار کے 10 درہم لیے، ایک درہم صدقہ فرماتے اور رسول کریم سے سرگوشی کرتے۔ حضرت علی کے علاوہ کسی اور شخص نے صدقہ دے کر اس آیت پر عمل نہیں کیا۔ ریفرنس ہے تبری تفسیر 28 صفحہ 15 و فتح القدیر 5 صفحہ نمبر 186۔ اس حکم کے بعد لوگوں کی سرگوشیاں رک گئیں اور کسی نے اس آیت پر عمل نہ کیا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے۔ آخر کچھ عرصے بعد درج ذیل آیت کے ذریعے صدقہ دینے کا حکم منسوخ ہو گیا اور ساتھ سرزنش بھی ہوئی۔ آیت ہے، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ سورہ مجادلہ ہی کی آیت نمبر 13۔ کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ اب جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو تم نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں متعدد احکام ایسے ہیں جنہیں دوسری قرآنی آیات کے ذریعے منسوخ کیا گیا۔ ناسخ و منسوخ کا جاننا علم القرآن کے اہم ترین باب ہے۔ ہمارے علماء اسی موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس پر مستقل کتابیں تصنیف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس موضوع پر ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الاسم المسمعی نے رسالۃ الناسخ والمنسوخ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تعویل۔ اس کا مشہور مفہوم تو یہ ہے کہ ظاہری کلام سے جو مطلب اذہان میں آتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دقیق مطلب مراد لیا جائے جو عام لوگوں کی فہم سے بالاتر ہو۔ مثلاً اولم یسیروا فی الارض، سورہ روم کی آیت نمبر 9، کیا وہ زمین میں سیر نہیں کرتے کا مطلب یہ لیا جائے۔ اولم ینظروا الی القرآن، کیا وہ قرآن کو نہیں دیکھتے، وغیرہ۔ تعویل کی یہ تشریح اہل تحقیق کے نزدیک ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ تعویل کا مطلب یہ ہے ہر حکم اور عمل کا منطقی محور جس پر قرآنی احکام و قوانین کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ترجمہ، اور تم ناپتے وقت پیمانے کو پورا کر کے دو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھو، بھلا اسی میں ہے اور انجام بھی اسی کا زیادہ بہتر ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 35۔ ایک اور مقام پر کچھ اس سے زیادہ واضح طور پہ تعویل کا معنی سامنے آتا ہے، بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا جو ان کے احاطۂ علم میں نہیں آئی اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں کھلا۔ اور ریفرنس ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 39۔ تعویل کی مزید وضاحت حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے واقعے سے ہو جاتی ہے کہ جب حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ایک بچے کو قتل کیا اور ایک افتادہ دیوار کو درست کرنا شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ سے ضبط نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت موسیٰ ان اقدامات کے مرکزی نقطے اور ان میں پوشیدہ اسرار و حکمت سے آگاہ نہ تھے۔
چنانچہ ان اقدامات میں پوشیدہ اسرار اور حکمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوتا ہے ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ترجمہ یہ ہے ان باتوں کی تعویل جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور ریفرنس سورہ کہف کا ہے، آیت نمبر 82۔ مندرجہ بالا اور دیگر قرآنی استعمالات کے مطابق تعویل کا مطلب نہ ظاہری معنی ہے نہ باطنی معنی، بلکہ تعویل کا مطلب اللہ کے احکام کے اندر پوشیدہ وہ حکمتیں اور اسرار ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے یا ان بندگان خاص کے پاس ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خزانہ غیب کے علوم سے نوازا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ ترجمہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ خوئی علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ تعویل سے کبھی انجام اور کبھی امر کی بازگشت مراد لی جاتی ہے، اور آیت شریفہ بھی اس معنی کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے، اچھا اس کا ریفرنس ہے البیان امام خوئی صفحہ نمبر 223۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر اور تعویل میں فرق۔ کسی آیت میں مقصود الہی کی وضاحت کو تفسیر کہتے ہیں۔ ریفرنس البیان فی تفسیر القرآن امام الخوئی اردو ترجمہ صفحہ 395۔ اور کسی حکم یا عمل کے مرکزی نقطے اور حکمت کو تعویل کہتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن کا ظاہری معنی تنزیل اور باطنی معنی تعویل ہے۔ ہیڈنگ، کیا تعویل قرآن صرف خدا جانتا ہے؟ اہل سنت کی ایک جماعت اس بات کے قائل ہے کہ تعویل قرآن صرف خدا جانتا ہے، جبکہ شیعہ امامیہ اور بعض علماء اہل سنت کے نزدیک یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ ان کے نزدیک قرآن یا اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں جو انسانوں کے لیے قابل استفادہ نہ ہو۔ قرآن تو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تدبر و غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اگر قرآن کا کچھ حصہ ناقابل فہم ہے تو نہ تو یہ ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اور نہ ہی اس میں غور و فکر کی کوئی گنجائش رہتی ہے۔ کوئی کبھی بھی ایسا کلام نہیں کرتا جس کا مطلب خود اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ سمجھ سکے، اس سے تو مقصد کلام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آیہ کریمہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ ترجمہ کیا ہے کہ اس کی حقیقی تعویل تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ ریفرنس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ میں والراسخون فی العلم، اس میں والراسخون فی العلم کوئی نیا جملہ نہیں ہے بلکہ سابقہ جملے پر عطف ہوا ہے، اور آیت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی تعویل اللہ اور راسخون فی علم کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ جملہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا جملہ مستانفہ حالیہ ہے۔ اس مفہوم کو تفسیر و ادب عربی کے بہت سے ماہرین نے ادبی شواہد اور قرآنی سیاق و سباق کی روشنی میں اخذ کیا ہے۔ ریفرنس ہے تفصیل کے لیے حاشیے میں موجود ہے کہ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر المنار جلد 3 صفحہ نمبر 167، تعویل مشکل القرآن وغیرہ۔ کیونکہ راسخون فی العلم علم تعویل کے ساتھ ہی مربوط ہو سکتا ہے، آمنا کے لیے رسوخ فی العلم کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید برآں ایمان والوں سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں سچا ایمان لے آؤ۔ ریفرنس ہے سورہ نساء آیت نمبر 136۔ یعنی ایمان میں پختگی نہیں ہے، اس لیے نئے سرے سے
ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بہترین کلام کو کتاب متشابہ کی صورت میں نازل فرمایا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے شیریں اسلوب اور اس کے اعجاز الہی ہونے میں ساری آیات باہم مشابہت اور مماثلت رکھتی ہیں۔ غیر خدا کا کلام یعنی ادیبوں کے اشعار اور مقالات اور خطبات جہاں فصاحت و بلاغت کے شاہکار ہوتے ہیں، وہاں ان میں کمزور پہلو اور سرقت شعری و فکری کا عنصر ضرور دکھائی دیتا ہے، مگر قرآن میں اس قسم کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا۔ یہ اول سے لے کر آخر تک معجزہ ہے اور اس کے اعجاز میں کہیں فرق نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ یہ ایک ہی مطلب متعدد مقامات پر پیش کرتے وقت مختلف اسلوب کلام اختیار کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرا اسلوب پہلے سے یا پہلا دوسرے سے کمتر ہے۔ دونوں اسلوب معجزہ اور دونوں فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اس اعتبار سے پورا قرآن باہم متشابہ ہے۔ دوسری طرف کچھ آیات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن محکم ہے، ارشاد الہی ہے۔ کتاب احکمت آیات، سورہ ہود کی آیت نمبر 1۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات مستحکم کی گئی ہیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ آیات کا مجموعہ یعنی قرآن ایک ناقابل خلل دستور ہے اور اس کے قوانین محکم اور مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں۔ اس کے افکار کی پختگی، قوانین کے باہمی ارتباط اور نظام کی ہم آہنگی میں کوئی خلل نہیں ہے۔ بعض آیات قرآنی یہ بتاتی ہیں کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، کچھ محکم اور کچھ متشابہ، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات۔ ترجمہ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کے بعض آیات محکم یعنی واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہے اور کچھ متشابہ ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ اس بات میں شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ قرآن میں چند متشابہ آیات موجود ہیں اور ایسی آیات بہت کم ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن میں متشابہ آیات نہیں ہیں کیونکہ اگر اس میں متشابہ آیات ہوتی تو لوگ انہیں نہ سمجھ سکتے۔ اس طرح قرآن سب لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت نہیں بن سکتا تھا، جبکہ خود قرآن کہتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ عام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 138۔ جبکہ کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن پورے کا پورا متشابہ اور سب کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ یہ دونوں نظریے ناقابل قبول ہیں، کیونکہ قرآن میں متشابہ آیات کا موجود ہونا اس بات کے منافی نہیں کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جو کسی طرح بھی قابل فہم نہ ہو۔ متشابہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ دوسرے ذرائع کی مدد سے بھی ناقابل فہم ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیت از خود قابل فہم نہیں ہے، بلکہ دیگر آیات و احادیث کے ذریعے قابل فہم ہے۔ ریفرنس حاشیے میں موجود ہے کہ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر آیہ 7 سورہ آل عمران۔ دوسرا نظریہ اس لیے بھی قابل قبول نہیں کہ قرآن نے خود فرمایا افلا یتدبرون القرآن، سورہ نساء کی آیت نمبر 82۔ ترجمہ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر قرآن ہمارے لیے ناقابل فہم ہے تو پھر تدبر فی القرآن کیسے کر سکتے ہیں؟ ہیڈنگ نفاذ اور انطباق۔ چونکہ قرآن مجید بنی نوع انسان کے لیے ایک ابدی دستور ہے، لہٰذا جس طرح دور نزول میں جس امر پر منطبق ہوتا تھا، اسی طرح آئندہ آنے والی اس قسم کے تمام امور پر بھی نافذ و منطبق ہوگا، بشرط یہ کہ زمانہ نزول کے تمام حالات و شرائط اس امر میں موجود ہوں۔ لہٰذا جو فرائض زمانہ نزول کے لوگوں پر عائد ہوتے تھے وہی فرائض آنے والے لوگوں پر بھی عائد ہوں گے۔ زمانہ نزول وحی میں کسی شخص کی مدح ہوتی ہے
تو اس قسم کے اوصاف رکھنے والے تمام افراد پر یہ مدح منطبق ہوگی، اور اگر زمانہ نزول میں کسی کی مذمت ہوئی ہے تو آئندہ بھی اس قسم کے اوصاف رذیلہ رکھنے والوں پر اس مذمت کا حکم جاری ہوگا۔ پس شان نزول کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آیت صرف شان نزول ہی پر منحصر اور منجمد ہو گئی ہے۔ اس بات کو مفسرین یوں بیان کرتے ہیں کہ لفظ کی عمومیت دیکھی جاتی ہے خواہ سبب خاص کیوں نہ ہو۔ اس مفہوم کو احادیث معصومین علیہم السلام میں جری، نفاذ اور انطباق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اور اگر کسی قوم اور جماعت کے بارے میں ایک آیت نازل ہوتی اور پھر ان لوگوں کے مر جانے پر آیت کی افادیت بھی ختم ہو جاتی تو اس طرح تو قرآن ختم ہو کر رہ جاتا، حالانکہ جب تک آسمان و زمین باقی ہیں قرآن بھی اول و آخر جاری اور نافذ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے درج ذیل آیت کے بارے میں پوچھا گیا، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں قائم رکھتے ہیں۔ ریفرنس ہے اس کا سورہ رعد کی آیت نمبر 21۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت آل محمد علیہ السلام کی صلہ رحم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ تیرے اقربا کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی شے میں منحصر ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے شان نزول۔ قرآن مجید کی آیات مختلف اوقات میں مختلف مناسبتوں سے نازل ہوئی ہیں۔ کچھ آیات کسی سوال کے جواب میں اور کچھ بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، کچھ کسی اہم واقعے کے سلسلے میں، اور کچھ کسی شخصیت یا اشخاص کی مدح یا قدح میں نازل ہوئی ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو صرف بیان احکام کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن فہمی کے لیے شان نزول کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کلام کے صادر ہونے کے موقع اور مناسبت کا علم ہو تو اس کلام کے حقیقی مفہوم کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کلام کے محل نزول کا علم نہ ہو تو اس کا رخ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سب سے زیادہ رموز قرآن سے واقف ہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 89 کا صفحہ نمبر 79 سے، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں مگر یہ کہ میں جانتا ہوں کہاں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، مجھ سے پوچھ لو، قسم بخدا تم جس چیز کے بارے میں بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا، اور مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو، بخدا کوئی ایسی آیت نہیں مگر یہ کہ میں اسے جانتا ہوں، اور یہ کہ یہ رات کو نازل ہوئی یا دن میں، میدان میں نازل ہوئی یا پہاڑ میں۔ ریفرنس سعد السعود صفحہ نمبر 284 اور شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 41 کچھ فرق کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے علم القرآن کو زمان و مکان نزول کے ساتھ مربوط فرمایا۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فہم قرآن اس کے بغیر مشکل ہے، کیونکہ جس محل و موقع پر کلام نازل ہوا ہے اس کا کلام کے مفہوم کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ مزید برآں کلام فہمی میں مخاطب یا مخاطبین کے نظریے اور خیالات کا بھی دخل ہوتا ہے۔ مثلاً درج ذیل آیات، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ ریفرنس ہے اس کا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158، اور ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ شان نزول سے ہٹ کر آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ممنوع نہیں، جائز کام ہے۔ اس کلام سے ہرگز یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ صفا و مروہ کے درمیان طواف کرنا واجب اور حج و عمرے کا جزو اور حصہ ہے۔
جبکہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صفا و مروہ کے پہاڑوں پر زمانۂ جاہلیت میں مشرکوں کے دیوتاؤں کی مورتیاں نصب تھیں اور وہ ان پہاڑوں میں دوڑ لگاتے تھے اور ان بتوں کو چومتے تھے۔ صدر اول کے مسلمانوں کو یہ خیال گزرا کہ کہیں صفا و مروہ کے درمیان سعی مشرکین کے شعائر میں سے تو نہیں ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صفا اور مروہ یقیناً اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کا چکر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا شان نزول معلوم نہ ہونے کی صورت میں اس طرز خطاب سے صحیح مفہوم کا اخذ کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر ایسا بھی نہیں کہ سب قرآنی آیات کے لیے شان نزول کا ہونا ضروری ہو، بلکہ قرآن مجید کا اکثر و بیشتر حصہ ایسا ہے کہ جو کسی واقعے یا حادثے کے سلسلے میں نہیں بلکہ قرآن از خود احکام و قصص انبیاء بیان کرتا ہے۔ شان نزول کے سلسلے میں ایک اہم اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ قرآنی آیات کے شان نزول کے بارے میں روایات نہایت متضاد ہیں۔ خاص کر اسرائیلیات پر مبنی روایات کی کثرت کی وجہ سے اکثر روایات ناقابل اعتنا ہیں۔ مفسر اور محقق کے لیے ایسے مقام پر ضروری ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون سی روایت سیاق و سباق آیات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے نسخہ ہائے قرآن۔ آسمانی کتب میں سے کسی کتاب کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو قرآن مجید کو حاصل ہوا ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں میں مسلمانوں نے اپنی تمام تر توجہات قرآن مجید پر مبذول رکھیں، چنانچہ اسلامی ممالک کے مختلف شہروں میں ہزاروں مساجد، مکاتب، مدارس، کتب خانے اور اسلامی مراکز میں اس مقدس کتاب کے ہزاروں قلمی نسخے پائے جاتے ہیں، اور اب جب کہ طباعت کے ساتھ طریقے ایجاد ہو گئے ہیں اور اس کے لاکھوں نسخے طبع ہو رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ سے کتاب قرآن کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ہیڈنگ ہے قرآن کی طباعت۔ قرآن کا پہلا ایڈیشن سب سے پہلے 1530 عیسوی میں اٹلی کے شہر وینس میں طبع ہوا، لیکن چرچ کی طرف سے تمام قرآنی نسخے ضبط ہو گئے اور اس کی طباعت پر پابندی عائد ہو گئی۔ اس کے باوجود اس ایڈیشن کا ایک نسخہ ابھی تک وینس کی ایک لائبریری میں محفوظ ہے۔ ریفرنس روزنامہ جنگ 6 مارچ 1989۔ پھر 1694 عیسوی میں جرمنی کے شہر ہمبرگ میں قرآن کا ایک ایڈیشن طبع ہوا۔ اس کے کچھ نسخے دارالکتب العربیہ مصر میں اب تک محفوظ ہیں۔ پھر 1768 میں جرمنی میں اس کی طباعت ہوئی۔ اس کے بعد 1797 عیسوی میں روس کے مسلمانوں نے قرآن کی طباعت کی۔ یورپ میں طبع شدہ قرآنی نسخوں کو مسلمان میں مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ یورپ میں طبع شدہ قرآنی نسخوں کو مسلمانوں میں مقبولیت حاصل نہ ہو سکی، چنانچہ مسلمانوں نے اپنے قلمی نسخوں ہی سے تلاوت جاری رکھی۔ اس طرح مسلمانوں نے غیروں کی ہر ممکنہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ عالم اسلام میں سب سے پہلے ایران میں 1232 یعنی 1232 ہجری بمطابق 1817 عیسوی میں تبریز میں ایک طبع خانہ قائم کیا گیا، جس میں 1243 ہجری بمطابق 1828 عیسوی میں قرآن طبع کیا گیا، اور اس کا ریفرنس ہے الخط العربی الاسلامی صفحہ نمبر 123 بحوالہ التمہید جلد 1 صفحہ نمبر 357۔ اس کے بعد 1266 میں ہجری میں کلکتہ میں بعد ازاں ہندوستان کے متعدد دوسرے شہروں میں قرآن مجید طبع ہونا شروع ہو گیا۔ ہیڈنگ ہے نقطہ نگاری۔ شروع میں قرآن مجید کی کتابت نقطوں کے بغیر ہوتی تھی، یعنی با، تا، ثا اور یا میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح جیم، ح اور خ میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، کیونکہ نقطے ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے صدر الاسلام میں قراءت قرآن کے لیے صرف نسخہ ہائے قرآن ہی کافی نہ تھے، بلکہ استادوں سے سینہ بہ سینہ حفظ کرنا بھی ضروری تھا۔ مثلاً نبلو کو بے نقطہ ہونے کی وجہ سے 6 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے: نبلو، تبلو، یبلو، نتلو، تتلو اور یتلو۔
اور اس طرح یعلم کو بے نقطہ ہونے کی وجہ سے یعلم، تعلم اور نعلم 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرأتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مثلاً بعض نے سورہ آل عمران کی 48ویں آیت میں یعلمہ پڑھا، بعض نے نعلمہ پڑھا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259ویں آیت میں بعض نے ننشزوہا اور بعض نے تنشزوہا پڑھا۔ بائیں ہمہ عرب اپنے عربی سلیقے سے سمجھ سکتے تھے کہ کہاں کیا پڑھنا ہے، لیکن جب اسلامی مملکت میں وسعت کے نتیجے میں عرب و عجم میں اختلاط پیدا ہو گیا اور غیر عربوں کے لیے یہ بات ناممکن تھی کہ بغیر نقاط اور علامات کے اجنبی الفاظ کا صحیح تلفظ کر سکیں، چنانچہ عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حروف پر نقطہ نگاری کا عمل شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے حروف پر نقطے ڈالے، اور اس کا ریفرنس ہے مناہل العرفان جلد 1 صفحہ نمبر 399۔ واضح رہے کہ نصر بن عاصم اور یحییٰ بن یعمر دونوں حضرت ابو الاسود دؤلی کے شاگرد ہیں، جو خود حضرت علی علیہ السلام کے معروف شاگرد تھے۔ ہیڈنگ اعراب یا اعراب۔ عربی زبان میں اعراب، زبر، زیر پیش بھی کلام فہمی میں بہت مدد دیتے ہیں۔ خود عرب تو اہل زبان ہونے کی بنا پر اپنے فطری سلیقے سے کتبہ میں فرق بغیر اعراب کے بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن غیر عرب کے لیے یہ بات ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الاسود دؤلی نے ہی پہلی بار زبر، زیر پیش کے لیے علامات وضع کی، چنانچہ زبر کے لیے حرف کے اوپر 2 نقطے، زیر کے لیے حرف کے نیچے 2 نقطے اور پیش کے لیے حرف کے سامنے 2 نقطوں کی علامتیں وضع کی گئیں۔ اکثر ان علامتوں کو سرخ رنگ میں لکھا جاتا تھا، جبکہ آیات کو اور الفاظ کے نقاط کو سیاہ روشنائی سے تحریر کیا جاتا تھا۔ اس قسم کے اعراب والے چند نسخے ابھی تک محفوظ ہیں۔ بعد میں خلیل بن احمد فراہیدی نے اعراب کی موجودہ شکل وضع کی، یعنی زبر کے لیے حرف کے اوپر 1 لکیر، زیر کے لیے حرف کے نیچے 1 لکیر، پیش کے لیے حرف کے اوپر 1 واو، تنوین کے لیے 2 لکیریں یا 2 واو، اور جزم کی علامت کے لیے حرف خاء کا سرا علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس سے خفیف جزم کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ اس سے خفیف جزم یعنی خفیف جزم، چونکہ وہ خاء کا سرا ہے، خفیف جزم کی طرف اشارہ مقصود تھا۔ بعد میں جزم کے لیے حرف میم کا سرا استعمال ہونے لگا۔ اس سے جزم کے سکون ہونے کی طرف اشارہ مقصود ہے، اور شد کے لیے شین کا سرا رمز کے طور پہ اپنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔